ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح اور میں ہوں آپ کی میزبان نورش خان۔ ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ عامر رفیع سر موجود ہیں جنہوں نے ہمیں پچھلے فرسٹ سیگمنٹ میں بھی جوائن کیا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ تھینک یو۔ اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے شوکت جیلانی سر نے، جو کہ چیئرمین ہیں وائس آف بزنس کمیونٹی پاکستان کے، ایف پی سی سی آئی میں سندھ ریجنل کمیٹی کے کنوینر ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے میٹرو ون کو اس پروگرام کے لیے دیا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے اچھے ٹاپک کے لیے ہمیں انوائٹ کیا۔ بالکل، آج ہماری پہلے سیگمنٹ میں بھی کافی انسائٹفل ڈسکشن ہوئی ہے بزنس کے حوالے سے، کیونکہ جیسے میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا تھا، سپورٹس میں تو ویسے ہی پاکستان کی کافی اچیومنٹس ہیں۔ ابھی ہاکی ٹیم ریسنٹلی فائنل میں پہنچی کافی عرصے بعد، اینڈ دین اس کے بعد ڈفرینٹ جگہوں پہ اچیومنٹس آ رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کی کمیونٹی بھی ایک ایسی ہے کہ جس میں لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہم تھرائیو نہیں کر رہے، بٹ اگر یہ اس طرح کے انیشیٹو جیسے پاکستان بزنس فورم کی ہم نے بات کی، دین وائس آف بزنس کمیونٹی ان پاکستان بہت زبردست کردار وہ لوگ بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے، and I would really love to hear it from you, from the man himself, the chairman of Voice of Business Community Pakistan. So عامر رفیع سر، ہم تھوڑا پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے لانچنگ سیریمنی کے حوالے سے، تو آپ پہلے تھوڑا سا آپ اس کو کنٹینیو کریں، پھر میں جی نورش، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہماری بات ہو رہی تھی پاکستان بزنس فورم اور میرا برانڈ پاکستان کا انیشیٹو اور پاکستانی برانڈز کو پروموشن کا، تو جو لانچنگ سیریمنی ہماری تھرسڈے کو 26 کو ہونے جا رہی ہے، تو اس میں جو ایگزیبیٹرز ہمارے 2024 کی ایکسپو کے اندر تھے، جو 2025 کی ایکسپو کے اندر تھے، اور انشاءاللہ اب وہ لاہور اور کراچی کی دونوں ایکسپو میں آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے لانچنگ سیریمنی والے دن جو ہے انسینٹیو کا، جو ان کو سمجھنے گفٹ کا یا ان کو ویلکم کرنے کا، اور یا پریویسلی جو ان کی پارٹیسپیشن تھی ان کا تھینک یو کرنے کا، جو ہے وہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ جب وہ اس لانچنگ سیریمنی میں آئیں گے تو آپ جو ہیں وہ فری اسٹال کی جو ہے اپارچونٹی بھی آپ کو اویل کر سکتے ہیں ڈرا کے ذریعے۔ آپ کراچی میں ایکسپو سینٹر میں آپ اپنا اسٹال بک کریں اور لاہور کا ایکسپو سینٹر کا اسٹال آپ کو فری مل سکتا ہے۔ آپ لاہور میں جو ہے وہ اسٹال بک کریں، کراچی کا ایکسپو سینٹر کا اسٹال آپ کو فری مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایئر ٹکٹس کراچی سے لاہور کے، لاہور سے کراچی کے، جہاں پر بھی آپ موجود ہیں وہاں کے حساب سے آپ کو ریٹرن ٹکٹس ہم آفر کریں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کراچی میں اس لانچنگ سیریمنی میں ہماری 26 کو اسٹال بک کریں گے، ان کو ہم 25% ڈسکاؤنٹ دیں گے، ان کو جو کراچی میں بھی بک کر رہے ہوں گے اور لاہور میں بھی بک کر رہے ہوں گے۔ تو یہ آپ کے لیے جو ایک اچھی اپارچونٹی کا دن ہوگا، اور یہ صرف ایک دن کے لیے ہوگا، لانچنگ سیریمنی والے دن کے لیے ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیں آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ویری فرسٹ ڈے سے شریک رہے ہیں اس لوکل برانڈز کو پروموشن کے لیے، تو ہم آپ کا تھینک یو اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ اور لک فارورڈ میں ہم یہ کہیں گے کہ جو ہمارے نیو کمرز ہیں وہ بھی ضرور آئیں اس کے اندر، کیونکہ پاکستان کی معیشت آگے جائے گی، پاکستان کے برانڈز آگے جائیں گے، تو یہاں کا کامن مین بھی جو ہے، یہاں کے ایون امپلائیز بھی جو ہے، ان کی سیلریز اچھی ہوں گی، تو ہم دیکھ سکیں گے کہ ان کے چہروں پہ بھی مسکراہٹ ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی مین پاور ملک سے باہر اس لیے چلی جاتی ہے کہ وہ زر مبادلہ لے کر آئے، اپنی آمدنیوں کو بہتر کرے، گو کہ اس کے نتیجے میں بھی ہمیں فورن ریمیٹنس ملتا ہے۔ مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا یہ اسکلفل جو ہمارا لیبر ہے وہ ہمارے ملک کی جو انڈسٹری کے اندر جو ہے نا اپنا رول ادا کرے، اور ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی اور ہمارا بزنس مین بھی جو ہے وہ ابو دھابی، دبئی اور وہاں کے انڈسٹری کے بجائے پاکستان کی انڈسٹری کے اندر جو ہے نا اپنے پیسے لگانے میں زیادہ فخر محسوس کرے، اور اس کو یہیں پر ہی اتنی سہولیات مل جائیں، اس کو یہیں پر ہی ایک ایسی پالیسی مل جائے کہ وہ اگلے 5 سال کا ویژن کر سکے، اگلے 10 سال کا ویژن کر سکے، بجائے اس کے کہ وہ سفر سوچ رہا ہو کہ اگلے نیکسٹ منتھ میں پاور ٹیرف کہاں جائے گا، نیکسٹ ایئر میں کہاں کھڑا ہوں گا اس ملک میں انڈسٹری کے اندر۔ تو یہ سب چیزیں ظاہر بات ہے مل کے کرنی ہے۔ تو جیسا کہ پہلے بھی گفتگو میں ہوا تھا کہ اپارچونیٹیز کیا دنیا ہوتی ہے، اور اس کے اندر جیسے غزہ رجیم آئی، لوگ لوکل برانڈز کے اوپر گئے، آلٹرنیٹیو برانڈز کے اوپر گئے، تو ابھی بھی جو اس وقت دنیا میں جنگ کی صورتحال ہے، جہاں وار چل رہی ہے، وہاں ایک معیشت کی وار بھی ہے، اور یہ لوگوں کے لیے موقع ہے۔ میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ کوئی مایوس نہ ہو، بددل نہ ہو۔ یہ کراچی جو ہے، یہ پاکستان جو ہے، یہی آپ کا دبئی ہے، یہی آپ کا لنڈن اور پیرس ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، اور یہاں بھی بہت کام کے مواقع موجود ہیں۔ مارکیٹ میں اتنی بڑی مارکیٹ آپ کی ہے، 25 کروڑ کی آبادی موجود ہے، یہ شہر خود 3-4 کروڑ کی آبادی پر مشتمل ہے، تو ہم خود ایک بہت بڑی اکانومی ہے۔
یعنی اگر ہم خود بھی آپس میں بھی ٹریڈ کرتے ہیں تو کتنی بڑی ہماری جو اکانومی کا سائز ہمارا ہو جاتا ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں, چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں ان کو ایکسپورٹس پہ ہی جانا پڑتا ہے. تو ہم تو خود لوکل انڈسٹری کے اندر بھی اپنی بہت ساری مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اور آگے کرنا چاہیے, اس کے بہت چانسز ہیں. اسی طرح جو ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک آگے بڑھے گا اور میرا برانڈ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اور اس دفعہ کا جو کراچی کا ایونٹ ہے وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. اس کو اگر میں یہ کہوں کہ میگا میرا برانڈ پاکستان ہونے جا رہا ہے ایکسپو سینٹر میں کراچی میں بھی, اور پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر ہم لاہور میں جو ہے میرا برانڈ پاکستان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ایک اچھا انیشیٹو ہے. جس طرح سہیل عزیز صاحب نے کہا کہ اب انٹرنیشنلی ہم برمنگھم میں جا رہے ہیں نیکسٹ ایئر 2026 میں بھی, تو انشاءاللہ تعالی یہاں کے ایس ایم ایز کے لیے بھی اور یہاں کے مینوفیکچررز کے لیے بھی مزید راہیں کھلیں گی, اور ہماری پروڈکٹ جو ہے پہلے سے زیادہ انشاءاللہ تعالی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایکسپورٹس میں آگے جانے والی ہے انشاءاللہ. بالکل, لائک آئی سیڈ بیفور, یہ کافی امپریسو انیشیٹیوز ہیں پاکستان بزنس فورم کے. شوکت جیلانی صاحب, آپ ماشاءاللہ سے چیئرمین ہیں وائس آف بزنس کمیونٹی پاکستان کے, اینڈ آپ جو ہیں وہ کنوینر بھی ہیں سندھ ریجنل کمیٹی کے, FPCCI کے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وائس آف بزنس کمیونٹی کیا ہے اور کیا خدمات ہیں ان کی بزنس کمیونٹی کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے موقع دیا. دیکھیے ہمارا جو مین مقصد ہے پاکستان کے اندر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایزی ڈوئنگ بزنس, اس پر ہم نے کام کرنا ہے. اب اس کے اندر کیا ہمیں کہاں پر ہائیڈل آ رہے ہیں, کیا مسائل آ رہے ہیں, کیا پرابلمس آ رہی ہے, اس کو ریزالو کرنا ہے. تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو امید ہے انشاءاللہ ہم کافی آگے تک اس میں کام کر سکیں, کیونکہ ہماری ایس ایم ای اور یہ تمام لوگ اس میں جو دیکھیں ابھی ایک بجٹ آیا ہے, تو میں بجٹ کے حوالے تھوڑا اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ نے تاجر برادری سے پرومس کیا تھا. اس دفعہ وزیر اعظم صاحب, اپنا وفاقی وزیر آئے تھے, وزیر خزانہ صاحب آئے تھے فیڈریشن میں, انہوں نے کافی وعدہ کیا کہ ہم آپ کی بہت سی تجاویز ہیں نا اس کے اوپر انشاءاللہ کنسیڈر کریں گے اور امپلیمنٹ کریں گے. لیکن انہوں نے کافی چیزیں ایسی ڈراپ کر دیں. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو تو زیادہ سے زیادہ انڈسٹری کا جال بچھائیں. جتنی انڈسٹری, جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ بی پاکستانی وی میڈ پاکستانی, کامیابی ہماری اسی میں ہی ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہر وہ چیز جیسے ماضی میں ہم پہلے بنانے کی کوشش کرتے تھے, جب ہم نے دیکھا کہ فیکٹری لیول پہ آ جائیں اتنے محکمے ہو گئے ہیں کہ آئے دن آپ نے بڑھاتے ہی جا رہے ہیں, ڈفرنٹ مطلب 30 سے زیادہ آپ کے ڈپارٹمنٹ ہو گئے ہیں جو ڈفرنٹ طریقے سے آپ پرابلم کرتے رہتے ہیں ڈفرنٹ انداز سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آپ کنسیڈر کریں, ان کو مرج کریں, ون ونڈو آپریشن کے ذریعے سارے کام کریں. اچھا, اگر اس طرح اگر ہم نہیں کریں گے تو دیکھیں ہم کہیں گے کہ صرف لفظوں سے تو ہم بزنس کو نہیں بڑھا سکتے, ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے. آپ دیکھیں ہمیں سروسز کے اوپر لے لیں, ہماری سروسز میں ہمیں پانی ڈور اسٹیپ نہیں ملتا, ہمارے ٹیکس وغیرہ وہ تمام چیزیں ہم فل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ٹینکروں سے ہمیں ملتا ہے. الیکٹریسٹی ہماری ایشیا میں اتنی مہنگی ہے. آپ گیس لے لیں, وہ ہمارے پاس کتنی مشکلات کے بعد کتنی مہنگی ہے ہمارے پاس گیس. تو ہماری یوٹیلیٹی ہر چیز, ہمارا روڈ کا حال دیکھ لیں, سیکورٹی دیکھ لیں ہمارے. تو آپ کا گورنمنٹ کا کام ہے یہ تمام چیزیں پرووائڈ کرنا. اور دیکھیں اگر ہمیں اس طرح کی فیسلٹیز دیں تو ہم سب ولنگ کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ملک کے اندر ہی, اس سے بہتر ہمیں کوئی اور جگہ نہیں ہے پوری دنیا میں کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی اور جگہ جاتے ہیں. وہاں ہمیں بہت سے مسئلے مسائل جو گئے, لیکن وجہ کیا ہے کہ وہاں پر ایک پالیسی کا تسلسل ہے. اس پالیسی کی وجہ سے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آئی, اس نے کہا یار وہ گورنمنٹ ہے نا, اس کی پالیسی وہ صحیح نہیں ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ صحیح غلط, جو تھی ہم نے اس کو فالو کیا, ایک ٹائم تک چلایا. اس گورنمنٹ آئی, اس نے کہا نہیں یہ تو پالیسی. تو اب بتائیے کہ ہم پھر ایک دم وہ نئی پالیسی, تو ہم کیسے ایک بزنس چلا رہے ہیں کنٹینیو کریں, ہم کیسے ایک دم ڈائیورٹ ہوں گے. تو آپ کو چاہیے کہ تمام چیزوں میں اعتدال پسندی رکھیں. ٹھیک ہے, حکومت کا کام ہے حکومت کرنا. اگر اس میں اندرونی کوئی چینج بھی آتی ہے, کوئی دوسری گورنمنٹ آتی ہے یا چینج ہوتی ہے, اس سے بزنس کمیونٹی کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس کو 10 سال یا 15 سال کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی دے دیں, اور وہ لانگ ٹرم پالیسی ہوگی اس میں آپ نے تمام چیزیں ایک لائن اپ کر دیں, اس میں ہراسمنٹ نہ کریں. ابھی دیکھیں گورنمنٹ, ابھی آپ یہ دیکھیں انہوں نے ایک 3-7
AA ایک انہوں نے کلوز ڈالی ہے کہ 16 گریڈ کا آفیسر آپ سے اگر آپ کے پاس جاتا ہے ڈور اسٹیپ پہ، آپ سے اگر بات چیت وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتا، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے، افسر شاہی کی کیا ڈیمانڈ ہے، کیا مسئلے مسائل ہیں. اگر وہ طے نہیں ہوتا وہ اسی وقت آپ کو لاک اپ کر دیتا، چاہے آپ غلط ہیں صحیح ہیں، آپ کیا آپ کا معاملات ہیں. they doesn't consider about that, they think only that آپ کو وہ لے گا، اور وہ اس سے آپ سے مطمئن نہیں ہے، وہ آپ کو ایف بی آر کو بھی ایکسٹرا پاور دے دی ہے. وہی ایف بی آر کو پاور یہ تو یہ بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس سے بزنس کی فضا کہاں سے آپ کے پاس، مطلب ایک بالکل زبردست آپ نے یہاں پہ پوائنٹس ریز کیے ہیں، اور کنورزیشن کو میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، جیسے میں پچھلے سیگمنٹ میں کہہ رہی تھی، لاہور سے اسپیشلی ہمیں ٹائم نکال کے جوائن کیا مسٹر اعجاز تنویر صاحب نے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بزنس فورم لاہور کے. اور ابھی جیسے اتنا زیادہ تذکرہ ہو رہا تھا پچھلے سیگمنٹ میں بھی، ابھی بھی عامر رفیع سر نے ذکر کیا، لاہور ایکسپو ہو رہی ہے 14 اور 15 اگست کو، اور پاکستانی انڈیپینڈنس ڈے والے دن ہو رہی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اعجاز تنویر صاحب کی طرف میں تھوڑا جانا چاہوں گی. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ میٹرو ون کا ٹیلی ویژن کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقت اتنے اہم ٹاپک میرا برانڈ پاکستان کے پر یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایٹمی قوت تو بن گئی، لیکن جب تک ہم معاشی قوت نہیں بنتے تب تک ہم خود مختاری، خودداری اور استحکام پاکستان میں نہیں لا سکتے. اور دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو 40% لوگ پاکستان کی آبادی کے، جس میں کوئی 10 سے 12 کروڑ لوگ بنتے ہیں، جو پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں. یو این کی جو ڈیفینیشن ہے پاورٹی لائن کے نیچے رہنے کی، کہ وہ 1 یا 2 ٹائم کا صرف کھانا کھا سکتے ہیں، وہ غربت کی لکیر یعنی پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان 75 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ یہاں تمام موسم ہیں، معدنیات ہیں، فروٹ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، اور ایگریکلچر کا 70% آبادی ہے. تو پھر بھی ہم جو ہے وہ IMF کی جو قرض ہے اس کے مرہون منت ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو آگے بڑھائیں، اپنے برانڈز کو آگے بڑھائیں، اپنے برانڈز کی R&D، سپلائی چین اور پروڈکشن، اس کو ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بنائیں. تو اس سارے مقصد کے لیے میرا برانڈ پاکستان جو ایکسپو لاہور میں 14 اور 15 اگست کو ہو رہی ہے، اور جنوری کے اندر کراچی میں ہو رہی ہے، یہ ایک ایکسپو نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی تحریک ہے کہ جو معاشی استحکام کی طرف پوری سوسائٹی کو اس کے اندر اویئرنیس دیں گے. اس کے اندر ہم نے اکیڈمیا کو، انڈسٹری کو، کنزیومر کو، یوتھ کو، سب کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ایک موو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا برانڈ پاکستان کی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک کنیکٹیوٹی بنا دیں اپنی انڈسٹری کی، اپنے کنزیومر کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ اکیڈمیا کو بھی یہ کہیں کہ اب یہ جو آپ تھیوریٹیکل باتیں کرتے ہیں اور زیادہ پریکٹیکل باتیں نہیں ہوتی، اور جو گریجویٹس یونیورسٹی سے نکل کر مارکیٹ میں آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اسپیشلٹی، کوئی اسکل، کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، اور انڈسٹری کو جو ہے نا جی وہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، انڈسٹری کو اسکلفل لوگوں کی ضرورت ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک موو بنائیں. تو میرا برانڈ پاکستان کا یہ جو موومنٹ ہے، اس میں ہم نے پہلے کراچی کے اندر 2 جو نا جی ایکسپو کر کے اس کا سٹارٹ اپ لیا، 14 اور 15 اگست کو لاہور میں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جنوری، اور یہ تسلسل ہے انشاءاللہ. جی بالکل سر، کافی اچھے آپ نے ابھی انیشیٹوز جو ہیں ہمیں بتائے ہیں، اور جس طرح لاہور ایکسپو کی بات ہو رہی ہے، وی آر آل لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ، اور زبردست ایک جو ہے انیشیٹو یہ لیا گیا ہے پاکستان بزنس فورم میں.
بہت بہت شکریہ اعجاز تنویر صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے ہمیں اسپیشلی لاہور سے. یہاں پہ اسی کنورزیشن کو کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا بریک کا وقت ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں عامر رفیع سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کافی آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے, پچھلے ہفتے بھی کافی ایک انسائٹفل کنورزیشن ہوئی تھی, اس ویک بھی, اینڈ آئی ایم شیور ہمارے ناظرین کو بھی جو ہے وہ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہت بہت شکریہ سر. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح اور میں ہوں آپ کی میزبان نورش خان. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بزنس کے حوالے سے ہی ڈسکشن ہو رہی تھی, اور جہاں ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک جو میجر فیکٹر جو رول پلے کرتا ہے, چاہے وہ بزنس ہو یا وہ چاہے کوئی بھی کمیونٹی ہو پاکستان کی, سب سے بڑا فیکٹر جو اس میں ہوتا ہے وہ ایجوکیشن کا ہوتا ہے. ایجوکیشن سیکٹر اگر ہم کسی بھی ملک کا اسٹرانگ ہوگا تو ان کی ہر انفراسٹرکچر سے لے کے ایجوکیشن سیکٹر اٹ سیلف سے لے کے میڈیکل سیکٹر سے لے کے پھر آپ کے پاس اسپورٹس کا اگر میں سیکٹر کی بات کروں اس میں بات کروں تو, اور وہاں سے لے کے پھر اگر جیسے ہم بزنس پہ بات کرے تھے تو بزنس کمیونٹی کی اگر میں بات کروں تو ہر جگہ ایجوکیشن کا رول بہت وائٹل ہوتا ہے. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ جو ہیں ابھی بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے مسرت نیازی صاحبہ نے, جو کہ سینئر پولیٹیشین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور اس کے علاوہ وہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں کافی زیادہ ان کی خدمات ہیں اور کافی رول وہ پلے کر رہی ہیں. مسرت صاحبہ کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج چل رہے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. موسم کیسا ہے سب سے پہلے یہ بتائیں. سو ہے, میں کہتے اتنا برا نہیں ہے, کراچی کا موسم اتنا برا نہیں ہے جتنا اوورآل پاکستان کا ہے. بالکل. تو میں آپ کی طرف آؤں گی, پہلے میں شوکت جیلانی سر سے جو ہے نا تھوڑی سی کنورزیشن کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی. سر, عامر رفیع سر ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہ جیسے ابھی انہوں نے اپنے اس کے بارے میں بتایا کہ یہاں سے سٹارٹ کیا, برمنگھم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو جینوئن ہمارے ملک کے اندر ایک مسکنسیپشنز ہے یوتھ کا اسپیشلی کہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, باہر انویسٹ کرتے ہیں لوگ. تو کتنا ضروری ہے یہاں انویسٹ کر کے پھر باہر کی طرف جانے کا؟ دیکھیں, اگر آپ پاکستان کے اندر, ظاہری بات ہے آپ کی ہوم لینڈ ہے اور بڑا اچھا ہے, یہاں پر جو اپرچونٹی آپ کو یہاں مل سکتی ہے وہ پاکستان سے باہر تو ظاہری باتیں نہیں ملتی. لیکن بہرحال وہاں پر ایک سسٹم ہے, پاکستان میں جو سسٹم ہے نا وہ بڑے مسائل کا شکار ہیں, اور وہ اس میں بڑی تنگ مطلب بڑی مشکلات کے ساتھ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آئے دن پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی. ابھی یہ تھی, کچھ ٹائم بعد یہ ہو جائے, تو اس لیے تھوڑا سا ذرا ایشو بنتا ہے. تو ہمیں ٹھیک ہے کاروبار کا پاکستان میں کرے ساری چیزیں, تو وہ تو ایک بڑی مجبوری ہے, اور بس میں تو اس کو نہیں کہوں گا کہ آپ پاکستان اپنا بزنس پاکستان سے باہر لے جائیں. ہاں, اپنی برانچز کھولیں ورلڈ وائڈ, اپنا مال وہاں پر ایکسپورٹ کریں, لیکن جو ہمیں گورنمنٹ کی پالیسی چاہیے اس میں بھی درد و بدل کریں, اس میں چینج کریں, اور ایسی بزنس فرینڈلی پالیسی لے کر آئیں, ایزی ڈوئنگ بزنس کی پالیسی لے کر آئیں, تاکہ آپ ہر بندہ پاکستان کے اندر ایزی ڈوئنگ کام کر سکے. اچھا, ایک چیز ہمارے یہاں سب سے بڑی بات, ہمارے یہاں گروتھ ہے بزنس کی وہ 2.6 ہے, اور ہمارے یہاں جیسے نیو بیبی بورن ہے نا, اس کی بھی گروتھ یہ مطلب ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے, اور 2.5 ہے. تو ہماری جو بچوں کی جو گروتھ ہے اس پر بھی ہمیں کنسیڈر کر کے تھوڑا سا اپنی یہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس فیسلٹیز اتنی نہیں ہیں. ہم اتنے طریقے سے اسپیڈلی اگر ہمارا یہ سارے معاملات ہوں گے تو ہم وہ اچیو نہیں کر پائیں گے. تو آپ میں یہی ہے کہ گورنمنٹ کو فرینڈلی پالیسی بنائیں, اور ایسی پالیسیاں دیں جو بزنس کمیونٹی کے سے مشاورت کے ساتھ کریں, تاکہ کوئی بندہ بھی باہر جانے کے بجائے وہ وہاں سے انویسٹ آئے اور پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انڈسٹری گروتھ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں پاکستان کے لیے, کہ ہمیں چاہیے کہ جو ٹیکسز کا نظام ہے, انفراسٹرکچر ہے, یوٹیلیٹی ہمارے اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر بھی ہمیں تھوڑا سا نظر ثانی کرنا چاہیے. بالکل. تو بیسیکلی جو را مٹیریلز ہیں اور بیسک جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو ہمیں اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. دیکھیں, مور دین 90% ہمارا را مٹیریل پاکستان سے باہر سے آ رہا ہے. وہ ہم پاکستان میں کیوں نہیں بنا سکتے؟ حالانکہ ہم وہ تمام چیزیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, پھر وہاں سے وہ را مٹیریل بن کے آ رہا ہے, وہی ہم اپنی انڈسٹری کو دے رہے ہیں. تو ہم یہاں پر, اچھا ہمارے پاس ہر چیز ہے,
دیکھیں پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ملک تھا اور زرعی ملک ہمارے یہاں، اور ہمارے پاس ہر چیز پہلے کراپ یہاں پر اچھی ہوتی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ان زمینوں کو ہے نا اس نئی ٹیکنالوجی سے آشنا نہیں کیا. اگر ہم اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی یہاں پر اپنا یہ ایگریکلچر کے اوپر کام کریں تو آپ یقین کریں بہت تھوڑے سے وقت کے اندر، بہت تھوڑی سی اسپیس کے ساتھ معیاری بیج، اچھی کھاد، فرٹیلائزر، مطلب جو لیٹسٹ طرح کی جو آ رہی ہے اس کے اوپر، اور بارے اچھے جو اپنا میڈیسن آتی ہے جو آج کل یہ جو انسیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے بعد اتنی اچھی آپ کو پیداوار مل جائے گی کہ آپ کی جو ایگریکلچر، آپ کی تمام مین کراپ آپ کی مطلب بہت اچھی آپ کو ریزلٹ دیں گے. ابھی دیکھیں اس سال 13.5% ڈکلائن ہوا ایگریکلچر کے اندر. تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ان تمام چیزوں سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے اور ہمارے نیبرنگ کنٹری، ہمارے جو خاص طور سے ہمارے دوست ممالک ہیں جیسے چائنا، یو اے ای اور ڈفرینٹ جگہوں سے، تو ہم ان لوگوں سے ٹیکنالوجی لیں اور دینے پہ تیار ہیں. ہمارے اگر ملک کی یہ اپنا سیکورٹی کا نظام صحیح کر لیں اور اپنے انفراسٹرکچر بنا کے دے دیں تو تمام مطلب بیرونی ممالک تو چاہتے ہیں کہ انہیں تمام یہ اس طرح کی جو کم لیبر اور اسکیل لیبر ان کو مل جائے اس پرائس کے اوپر، تو وہ تو چاہتے ہیں یہاں پر انویسٹ کرنا، لیکن شرط یہ کہ آپ ان کو ایسا انفراسٹرکچر بنا کے دیں تو پھر جا کے یہ سارے کام ہوں گے. بالکل، ویری رائٹلی سیڈ. مسرت صاحبہ، آپ کی ماشاء اللہ سے سینئر پولیٹیشین ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کافی خدمات بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ابھی کمیونٹی سروسز کے حساب سے ہیں. تو میں چاہوں گی تھوڑا آپ اپنی خدمات کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کمیونٹی سروس میں کس کس طرح کی خدمات انجام دی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلے تو بات میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گی جس کا میرا بھائی کہہ رہا تھا، پھر اس پہ بھی انشاءاللہ جی جی آتے جی ہیں. بالکل. دیکھیں، آپ نے کہا کہ فرسٹ آف آل کہ بزنس ہمیں اسٹارٹ اگر ہم بیرون ممالک کرتے ہیں تو وہ کتنا بینیفیشری ہو سکتا ہے اور اپنے ملک میں. دیکھیں، اگر ہم 100 سال بھی رہ جائیں نا اپنے ملک سے باہر تو آنا ہم نے اپنے ہی ملک میں ہے، تو کیا ہی بہتر ہے. میری اپنی سجیشن ہے، ہر ایک شخص کا اپنی رائے ہو سکتی ہے. کیا ہی بہتر ہے کہ کم کھائیں لیکن بہتر طریقے سے اپنے ملک کے اندر ہم کام کریں گے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. اگر فرض کریں بیٹے کہ میں اگر کہیں جاب کر رہی ہوں اور اگر جاب کے دوران میں سمجھتی ہوں کہ میری بہت اچھی جاب ہے، لیکن وہ میں اپنی اسٹرگل، اپنی محنت، اپنی عمر، اپنی انرجی سب کچھ دے رہی ہوں ایک کمپنی کو، وہ کمپنی تو گروتھ کر رہی ہے لیکن میں اسٹل وہیں کے وہیں موجود ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم سب کچھ اپنا سرمایہ بھی لگا رہے ہیں، اپنی عمر بھی لگا رہے ہیں، اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، اور ہم بیرون ملک کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو پھر واپس ہم نے اپنے ملک میں آنا ہے. تو کیا ہی بہتر ہے کہ ہم اپنے ہی ملک میں کاروبار اسٹارٹ کریں، چھوٹا سا کریں. دیکھیں، اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، اپنے گھر کے اندر آپ کو تمام سہولیات مل سکتی ہیں. ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ یو ای جو ہے نا کوئی اتنا بڑا اس کے اندر انفراسٹرکچر نہیں تھا، کوئی اتنا بڑا ترقی یافتہ ملک نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بہت بعد میں آزاد ہوا ہم سے. کیا کیا اس نے فری زون بنائے. جب آپ فری زون بنائیں گے تو بزنس کے اندر اٹریکشن آئے گی. جب اٹریکشن آئے گی تو لوگ فری زون ہونے کی وجہ سے انہیں پتا ہوگا کہ ہمارا بزنس آہستہ آہستہ اسٹیبل ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ ٹیکسز کی چھوٹ ہے. تو آپ بزنس مین کو ٹیکسز کی چھوٹ دیں، فری زون ایریاز بنائیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہاں پہ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. یہ جو ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے، چینا چھپٹی ہے، اس کو جو ہے نا جب تک بہتر نہیں کرو گے تو میں سمجھتی ہوں نہ سرمایہ کار آنا چاہتا ہے، اور جو ہمارے ملک کے اندر بھی بزنس مین ہے وہ بھی سیکیور نہیں ہے. جب سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ بہتر ہوگا. اور ہمیں اپنے نو ڈاؤٹ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے ملک سے لوائل نہیں ہوگا. اگر لوائلٹی نہ ہو تو ہم باہر جا کے کما رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں نا. اگر ہم جائیداد لے رہے ہیں، اپنے بچوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ہماری فیملیز جہاں ہوتی ہیں تو لوائلٹی تو ہے. بہت کچھ ہمارے جو ہے نا جو لوگ ہیں بیرون ملک ہیں وہ اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا دیکھیں کسانوں کو ہم وہ سہولیات نہیں دے رہے. بھائی 70% ریونیو اور ہمیں مل رہا ہوتا تھا اپنی کاشت سے، وہ ہم نے اس کو زیرو کر دیا. ہم کاشتکاروں کی طرف دیکھ نہیں رہے، ہم زمیندار کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے.
ہم بجائے ان کے اوپر ٹیکسز در ٹیکسز لگاتے جائیں گے اور جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ جو کچھ بھی ہیں ان کے، اب اگر زرعی کاشت کرنے کے لیے ہمارے اکوپمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہم اس پہ ٹیکسز لگا رہے ہیں، جب تک ان بھی ریلیف نہیں دیں گے، کیڑے مار دوائیں ہیں ان کے اوپر ہم چھوٹ نہیں دیں گے، کھاد پہ نہیں دیں گے، بیج پہ نہیں دیں گے، تو پھر کسان کہاں جائے گا؟ آپ خود اس چیز کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر توجہ دیں. توجہ نہیں دیں گے تو پھر جس طرح ہم تو بیرون ممالک اپنی اشیاء کو دیتے تھے پھر ہم لینے والے بن جائیں گے. تو ہم دینے والے بہتر تھے کیونکہ ہمیں ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا. تو میں اور پھر دیکھیں گندم ہماری کیوں مہنگی ہو رہی ہے؟ کیونکہ اجناس کی شارٹیج ہے ہمارے پاس. باقی بہت دیکھیں گنا کپاس ان چیزوں میں ہم لوگ خود کفیل تھے. آج ہم جی کبھی ہم کس ملک سے منگوا رہے ہیں، کبھی ہم افغانستان جیسے ملک سے ہم کہتے ہیں جی ہم تو یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں ان پہ سوچنے کی ضرورت ہے. تمام سٹنگ گورنمنٹ کوئی بھی ہو اس سے مجھے کسی ایک کی پلس اسکورنگ یا نیگیٹو اسکورنگ نہیں کرنی ہے. جو بھی ہو وہ اس کو پازیٹیو طرف لے کے جائے. جب بھی ہمارا ملک ترقی کرے گا، جب ملک ترقی کرے گا تو آپ جیسی یوتھ کہیں باہر نہیں جائے گی، وہ چاہے گی اپنے ملک میں رہے. بالکل انسینٹیوز دینے چاہیے. اچھا یہاں پہ آپ نے بات کیونکہ آپ ماشاءاللہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں اور سندھ میں تو ماشاءاللہ سے کافی عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. تو میں تھوڑے سے اس پہ جو ہے ڈسکشن کو آگے بڑھانا چاہوں گی. ابھی فی الحال جو ہے وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں جائیے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح اور میں ہوں آپ کی میزبان نورش خان. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہے شوکت جیلانی صاحب اور مسرت نیازی صاحبہ موجود ہیں اور کافی اچھی ڈسکشن، پازیٹیو ڈسکشن جو ہے ہمارے پاس بزنس کے سیکٹر کے حوالے سے ہو رہی تھی وچ از ون آف دی تھرائیونگ سیکٹرز آف پاکستان. اور کافی زیادہ اس میں ہمیں ڈیولپمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ کس طرح ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو گراس روٹ لیول پہ انیشیٹیوز ہو رہے تھے اس کے حوالے سے ڈسکشن ہماری جاری تھی. تو اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے شوکت جیلانی صاحب آپ سے میں یہ چیز کہنے آپ کو پتہ ابھی وارز کا سلسلہ اب جاری ہے. ابھی انڈیا اور پاکستان کی بھی ابھی آپریشن بنیان المرصوص پاکستان کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے آپریشن سندور کے نام سے جو ہے وہ ہوا تھا، جو بیسکلی ٹی از فینٹاسٹک 2.0 ہمیں دیکھنے کو ملا تھا. دین ابھی ہمیں ایران اسرائیل کی جنگ خطے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اس کی وجہ سے کافی انسٹیبلٹی کا سامنا جو ہے اسپیشلی یہ ساؤتھ ایشیا کے ریجن کو ہو رہا ہے. تو پاکستان کو اپنی اکنامیکل جو اسٹریٹجی ہے اس کو کس طرح سے لے کے جانا چاہیے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ متاثر نہ ہو؟ آپ نے یہ بہت اچھا ریلیونٹ کویشچن پوچھا ہے کیونکہ دیکھیں اس ٹائم پر تھوڑا سا میں بیک اینڈ پہ جاتا ہوں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ یہ اگر آگے بڑھتی تو پاکستان کے اوپر کیا اثرات آتے؟ دیکھیں ہم بالکل نیبرنگ کنٹری ہیں، ہمارا بارڈر ٹو بارڈر تمام ریجن میں لگا ہوا ہے. تو ہم ظاہری بات ہے افیکٹیڈ ہوتے. اور دیکھیں اس ملک یہ ہر سے 20% جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں یہ ورلڈ وائڈ جاتی ہیں. تو وہ بھی اور پرائس آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس کی انکریز ہوتی ہیں پیٹرولیم کی تو ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے. خاص طور سے پاکستان تو کافی ان پہ انفلیشن دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جاتا، پرائس ہائی ہونا شروع ہو جاتے اور شارٹیج آف مٹیریل وغیرہ اس طرح کے. لیکن میں نے ابھی آج سنا ہے صبح کہ شکر ہے الحمدللہ کہ وہ سیز فائر ہو گیا ہے اور بڑا اچھا ہے کہ ہوا ہے. لیکن ایک بات اس میں بہت اچھی ہے، میں خیر اسرائیل کو یہ جتنا اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے ہم یہ سارا سب چیزیں تھیں اور یہ اس کا سارا گھمنڈ ختم کر دیا. اگر اس کا فادر امریکہ اگر نہیں آتا تو اسرائیل کی پوزیشن بالکل بہت کم ہو جاتی اور یہ ڈکلائن پہ جا رہی تھی. تو انڈیا اور اسرائیل ہمیں ہر لمحے کوئی نہ کوئی تو الحمدللہ ہماری پاک فوج بڑی عظیم کارنامہ انجام دیا. میں ان کی خیر سلام کرتے ہیں، انہوں نے ہماری دنیا میں بڑی ایک پذیرائی اور بڑی عزت قائم رکھ کرائی اللہ پاک نے ان کے ذریعے. تو اب میں چاہوں گا کہ اسی طرح ایران کے اندر اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. اب انڈیا کے جیسے ہمیں وہاں پتہ لگا کہ ان کے بہت بڑے اچھے جو لیڈر عظیم لیڈر تھے ان کو
انٹرنل جو جاسوسی کے سلسلے میں اسرائیل اور انڈیا وہاں پر تھے، تو انہوں نے اس کی ملی بھگت سے ڈرون وغیرہ کر کے ان کو وہاں پر شہید ہوا. تو اب انڈیا کو، اب ایران کو چاہیے کہ ان لوگوں کو اب تھوڑا سا اپنے پاس اسپیس نہ دے، اینٹی پاکستانیوں کو، کیونکہ ہم دیکھیں ہر اچھے برے وقت میں، کیونکہ نیبرز ہیں، ہمارا روڈ ہر چیز ایک دوسرے کے لیے اوپن ہے، کاروبار وغیرہ ہر چیز ہم کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ فرینڈلی طور پر اپنے جو اس ریجن میں، بلکہ ہم ایسا ایک بلاک بنائیں جو دیکھیں ہمارا الماتا دو جیسے ترکمانستان، افغانستان، ایران اور یہ رشین ریاستیں ہیں، رشیا ہے، ہم اس کے ساتھ بائی روڈ ٹریڈ کر سکتے ہیں، بارٹر سسٹم بھی کر سکتے ہیں. ہم یہاں سے جیسے لیدر کے آئٹم اور آئٹم وہاں پر بڑے پسند کیے جاتے ہیں پاکستان سے، اور وہاں سے ہمیں کافی چیزیں وہاں سے ہمارے پاس آتی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات یا دوسری چیزیں. تو ہم اس طریقے سے اپنا ایک اس ریجن کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ کو بہت اچھے انداز سے بڑھا سکتے ہیں. اور ہمیں اب کوشش کرنا چاہیے کہ نیبر کنٹری جو اب انڈیا کا اصل فیس پہچانے، ان کو اب آنے کی، اپنے وہاں پر سازش کرنے کی اجازت نہ دیں، اور بلکہ پاکستان آپ کا ایک برادر کنٹری بھی ہے، اور آپ کے ساتھ ایک اچھے نیبرنگ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو. تو پاکستان کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں کبھی اس طرح کے معاملات اگر ہوتے ہیں، جیسے جنگ کے اچانک اس طریقے انداز سے اگر بڑھ جاتی، تو آپ کیا مطلب کیا سمجھتے کہ ہم پر رو مٹیریل ہر چیزیں شارٹیج ہونا شروع ہو گئی تھی. تو اس طرح پھر پرائس ہم دوبارہ سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ 3 سال سے ورلڈ وائڈ جو گروتھ ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے، وہ بہت سست روی کا شکار ہے. ابھی 2025 کے اندر تھوڑی سی انکریز ہوئی ہے، ہونا شروع ہو رہی تھی، لیکن یہ جنگ کے اثرات کی وجہ سے پھر دوبارہ ڈکلائن کی طرف جا رہی تھی. تو اب یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ یہ جنگ بندی، دیکھیں جنگیں دنیا میں مسائل کا حل نہیں ہوتی، ٹیبل ٹاک کے اوپر آنا پڑتا ہے. اور اس ٹائم پر سب سے زیادہ طاقتور، دیکھیں وہ جنگ میں الگ بات ہے کہ آدمی ایک ٹائم تک آپ اس پہ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ معاشی طور پہ جو کنٹری طاقتور ہے، اس کی عوام خوشحال ہے، وہ سب سے زیادہ میری نظر میں طاقتور ہے. تو آج دیکھ لیں آپ چائنا کو، اس کے پاس کتنا بڑا ماس پروڈکشن کا اس کے پاس ایک وہ ہے، یونٹ ہے. تو پاکستان کیوں، ہمارے پاس دیکھیں چاروں موسم ہے الحمدللہ. ہمارا صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس لاز بھی ہیں، ہمارا امپلیمنٹیشن کرا لے. ابھی دیکھیں 2 گھنٹے ابھی انہوں نے ایک کام، ہم نے کافی اویئرنیس سیشن ڈفرینٹ طرح کے ہم سیمینار کرتے رہتے ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس میں اور ڈفرینٹ جگہ. انٹرپرونر کو ہم بہت اپنے پروگراموں میں اکثر انوائٹ کرتے رہتے ہیں، بڑی تعداد کے اندر ہمارے انٹرپرونر ہوتے ہیں. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈو دا بزنس. آپ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ نہ کریں کہ گورنمنٹ کی جاب کرنی ہے، آپ پرائیویٹ جاب، اگر آپ کے پاس وہ چیزیں موقع نہیں مل رہے تو آپ اپنا پرسنل کام بھی کر سکتے ہیں نا. اب اس کے لیے ہم نے کافی اویئرنیس ہے. اب ایگزامپل میں بتاتا ہوں، میں نے ایک مثال کے طور پہ 10 سال تک ایک بندے کے ساتھ، میں نے 2 آدمیوں کے ساتھ میں نے اپنا ایک کنسٹرکشن کا کام شروع کیا. انہوں نے مجھے اتنا ڈسٹرب کیا، اتنا پریشان کیا، ابھی تک وہ 10 سال ہو گئے، 11 سال جا 1 روپیہ نہیں تھا. تو میں نے سوچا یار اگر مجھے اویئرنیس ہوتی تو فرسٹ ڈے سے ہی میں نا ان تمام چیزوں کو، اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ لکھ کے مجھے دے دیتے ہیں کہ یار یہ پیپر لے لیں، یہ حساب ہے. تو مجھے یہ اویئرنیس سسٹم، اب ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے یا کیا صحیح ہے، ہمیں کس ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں. ہمیں دیکھیں ہماری تمام جگہوں کا نظام اور ہمیں ہر چیز وہاں موجود ہے، لیکن ہماری نالج میں نہیں ہے. ہم نے انٹرپرونر یہ جو اپنے سیمینار اویئرنیس سیشن کیے، اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو لوگ جو کالجز سے یا جن کے پاس کم سرمایہ ہے، تو انہیں ہم نے ایسے لوگوں کو، موٹیویشنل اسپیکروں کو بلایا اپنے پروگراموں میں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ اس طریقے سے جنریٹ کر سکتے ہیں، اپنا بینک سے پیسہ لے سکتے ہیں اتنے انٹرسٹ کے اوپر، اور آگے آپ اس طریقے سے بزنس کر سکتے ہیں. تو ان جو کامیاب سکسیس بزنس مین تھے انہوں نے ہمیں بتایا، اور ان کو ہم نے موٹیویشنل اسپیکر بلایا. انہوں نے بتایا کہ اگر کہیں کوئی ایسا ہائیڈل آتا ہے، کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے وہاں سے نکل سکتے ہیں. بالکل ایک امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ آپ اس طرح سے ان لوگوں کو بلائیں دوز ہو ہیو ڈن اٹ، تاکہ وہ لوگوں کو آگے انسپائر کر سکیں. مسرت صاحبہ، ایجوکیشن کے حوالے سے میں آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ خود ایجوکیشنسٹ ہیں اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں کافی آپ کام جو ہے وہ کر رہی ہیں اس حوالے سے. تو
بزنس کی ہم نے بات کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بڑا کلچر ہوتا ہے کہ اگر میٹرک بھی کر لیا وہ، تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ابا کا بزنس ہے تو میں ابا کا بزنس ہی سنبھالنا ہے. یہ تھوڑی ہمیں چیز دیکھنے کو ملتی ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ افیکٹو ایجوکیشن جو ہے، مطلب میرٹ پہ جو ہے لوگ آگے آئیں اور بزنس کمیونٹی کا حصہ بنے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ بیٹے ابا کا بزنس بھی وہی شخص سنبھالے گا جو پڑھا لکھا ہوگا، جس کے اندر شعور ہوگا. اور اگر پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو وہ ابا کے بزنس کو کیے کرائے کو بھی فیل کر سکتے ہیں نا. تو بات دراصل یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے نا کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی ملک کی بیک بون ہے. اور جب تک بیک بون ہماری اسٹرانگ اور صحیح نہیں ہوگی تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمارا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے. ایجوکیشن اگر اچھی ہے تو بہت میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، آپ ایسے لوگوں کو چھوڑے، میں نے اپنے ملک کا وزیر اعظم دیکھا ہے. وہ شخص جو بہت غریب علاقے سے تعلق رکھتا تھا، وہ دن بھر میں جو ہے نا لوگوں کے گھروں میں صبح سویرے دودھ کی سپلائی کرتا تھا، اور تقریباً 6 کلومیٹر 8 کلومیٹر اسکول اور کالجز اس کے دور تھے، وہ پڑھتا تھا اور دیے میں بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا. اور میں سمجھتی ہوں وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنا. تو یہ تو کہیں پابندی نہیں ہو سکتی کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ محنت کرو نا، آپ اسٹرگل کرو تو اللہ پاک اس کا ضرور ساتھ دیتا ہے. تو ٹھیک ہے غریب بچے کے لیے تھوڑا سا پرابلمز نہیں، تھوڑے سے نہیں، بہت سارے ہرڈل ضرور آتے ہیں، لیکن جب شخص محنت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور اس کا صلہ دیتا ہے. آپ نے جس طرح سے کہا میں سمجھتی ہوں آپ کو کہ اگر آپ چاہ رہے ہو کہ میں بزنس کر رہی ہوں تو میرے بچے چاہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں کوئی جاب نہیں مل رہی تو ہم اپنی ماں کا بزنس دیکھ لیں گے، اپنے باپ کا بزنس دیکھ لیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ بزنس کریں یا کچھ، دیکھیں ایک چھوٹا سا، اور کچھ نہیں، ایک چھوٹا سا ڈھابا ہی بنا لیں تو اس میں آپ ینگسٹر بچہ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ جی میں تو پڑھا لکھا ہوں اور میں اگر پڑھا لکھا ہوں تو میری تو ایگو ہرٹ ہو رہی ہے. اس چیز کو نہ کریں، آپ بنائیں، آپ اپنا بھی گھر پالیں گے اور 2-3 لوگوں جو کریں گے نا تو ان کی فیملی کو بھی آپ اپنی جو ہے نا پال رہے ہوں گے، ان کو بھی فیسلیٹیٹ کر رہے ہوں گے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آپ کسی چیز سے پیچھے ہٹیں. ہماری جو یوتھ ہے بڑی انرجیٹک ہے اور بہت اسٹرگل کرنے والی ہے، بہت محنت کرنے والی ہے. بس اسے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا قرضے دیے جائے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوں اور اس کے اوپر 0 انٹرسٹ ہو. جب انٹرسٹ گورنمنٹ نہیں لے گی تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے نا واپس نہیں کرے گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہے. یقین کریں میں دیکھتی ہوں آج کل کے بچوں کو بڑے انرجیٹک ہیں اور بہت ان کے اندر جذبہ ہے اپنے ملک کے اندر کام کرنے کا، اپنے لوگوں کو یقین جانے. ایسا بھی ہے کہ ایک دوست ان کا بہتر نہیں ہے تو اس کو ساتھ لے کے چلنے والے لوگ ہیں. تو ایسی قوم کو، ایسے بچوں کو ہمیں اچھے کام کے لیے یوٹیلائز کرنا ہے. گورنمنٹ ان کو فیسلیٹیٹ کرے تو یقین جانیں انہیں باہر جانے کے لیے، اپنے ملک سے باہر جانے کے لیے اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی فیملیز کو چھوڑنے کے لیے اتنی دوری اختیار کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہوگی. اور ہمارا ملک ترقی کرے گا یہی بچے جا کے وہاں ہر ڈسپلن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کو فالو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. تو یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ انہیں کس طرح سے فیسلیٹیٹ کرے. بہت ہی پیاری بات آپ نے یہاں پہ کہی ہے اور بالکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں. مسرت نیازی صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم جو ہے ہمارے شو کو دیا. اور آپ 1-2 منٹ ہمارے پاس ہیں تو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے ہمارے یوتھ کو؟ دیکھیں میں یوتھ کو یہ کہوں گی کہ بیٹے آپ لوگ محنت کریں. ایک شخص جو محنت کرتا ہے وہ کبھی اس کی محنت رائگاں نہیں ہوتی ہے. اور کبھی بھی یہ چیز نہ سوچیں کہ یہ چیز میری ایگو ہرٹ کرے گی، یہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے اور مجھے کوئی کیا کہے گا. آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو برے وقت میں کوئی دے نہیں سکتا. تو آپ اپنی محنت کریں اور اپنے قدم جمائیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ فرماتی تھی کہ جو شخص اپنے لیے پازیٹیو اسٹیپ نہیں اٹھا سکتا وہ دوسروں کے لیے کبھی بھی نہیں اٹھا سکے گا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ میں نے تو خود بڑی کم عمری میں کام کرنا سیکھا ہے، کیا ہے اور الحمدللہ اس وقت کامیاب ہوں. بلکہ میرے پاس الحمدللہ بہت اچھی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں میں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں، جس کے لیے میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں.
بالکل بہت پیاری بات آپ نے یہاں پہ کہی ہے. شوکت جیلانی صاحب, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کو؟ کوئی ایسے متس یا مسکنسیپشنز ہیں جس کو کلیئر کرنا چاہیے؟ کیا فائنل میسج ہمارے پروگرام کے اس سے دینا چاہیں دیکھیں میں تھوڑا یوتھ کو بھی دوں گا اور تھوڑا گورنمنٹ سے بھی بالکل. ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے دیکھیں ایسے میں ہے نا ایک اسٹارٹر جو بزنس کر رہے ہیں اسمال میڈیم, وہ بڑا ایک انیشیل ٹائم ہوتا ہے اور بڑا ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جو وہ اپنے اس کو ہم کہتے ہیں پنپ رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پر میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ تھوڑا سا ان کو ٹیکسوں میں تھوڑا سا ریلیز دے اور ریلیکسیشن دے. اور کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے ان کے اوپر اتنا ہیوی برڈن ڈال دیا تو ویسے ہی وہ آج کل جو پیمنٹ بینک کے اندر جو دوسری بورو کرتے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں پر جو وہ آئٹم لے رہے ہیں آلریڈی اس کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز بھی لگے ہوتے ہیں. وہ سب چیزیں کرنے کے بعد وہ آگے آن لائن سیل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ایک اچھا خاصا اس کے اوپر برڈن آ جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا جیسے بھی ایس ایم ای کے اوپر وہ اپنا آن لائن کے اوپر 18% انہوں نے ٹیکس امپوز کر دیا. وہ انڈائریکٹ کافی وہ آلریڈی ان کے اوپر جو آئٹم وہ پرچیز کر کے آن لائن سیل کر رہے تھے ان کے اوپر آلریڈی ٹیکس لگا ہوتا ہے. ابھی دیکھیں ہمارے اس سیکٹر میں 2.8% لگا تھا, اب 3.1% ہوا ہے, انکریز ہوا ہے ابھی الحمدللہ ہمارا یہ سیکٹر. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے ٹیکسز کے بجائے ان کو آن لائن جو ابھی گھریلو خواتین جو گھروں میں کام کر رہی ہیں اور جو ایجوکیشن کے اندر جو کام پڑھ کے ابھی نکل رہے ہیں وہاں سے, تو وہ یہ اپنا سیلف طور پہ تھوڑا بہت اچھا پیسے کما لیتے ہیں. تو اس سیکٹر کو ابھی چھوڑ دیں, فری کر دیں تو آن لائن کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ اپنے جو ٹیکس کا نظام ہے نا ایز اے بزنس کمیونٹی کے لیے وہ آپ اپنے افسر شاہی سے مل کے نہ بنائیں, بلکہ جن کے اوپر آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی تجاویز لے کے جو بزنس کمیونٹی کے جو لیڈر ہیں یا جو ایسوسیشن ہیں جو جس سے انٹر لنک ہے ان سے آپ کولیبریشن کرتے ہوئے ان سے بات چیت کرتے ہوئے ان کے حساب سے آپ لگائیں. اور ٹیکس بے شک جتنا بھی ہو انڈائریکٹ ہے نا وہ مطلب ایسا رکھیں جو ان کے لیے بھی مڈل مین جو ہے نا افسر شاہی وہ ان کی لاٹھی اور وہ سلسلہ وہ ختم کرتے ہیں بس. تو ایک ایزی ڈوئنگ بزنس کو ہے نا آپ آگے فارورڈ کریں. بالکل ایک ایزی ڈوئنگ بزنس کو تھرائیو کرنے کی ضرورت ہے. شوکت جیلانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ یوزولی کافی بزی ہوتے ہیں بٹ آپ نے اپنی بزی روٹین سے ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیا اس چینل کو, اس پروگرام کو, تو تھینک یو سو مچ. آئی ایم پریٹی شیور ہمارے آڈینس کو کافی کچھ آپ کا, میٹرو ون کا, ٹی وی کا, سب کا سب ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں بلاتے ہیں, ہمارے الفاظ آواز آگے تک پہنچاتے ہیں. آپ بہت بہت شکریہ. It was an honor to have you here with us and it was an honor to have you with us as well, Masarrat Saiba. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نورش خان کو اجازت دیں. آپ سے ملاقاتوں کی انشاءاللہ کل اسی چینل پہ اسی وقت اسی پروگرام کے ساتھ. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. کل تک کے لیے اللہ حافظ.